السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا کریم اور رحیم ہے، اور اس کے کرم اور اس کے فضل اور اس کی لطف و عنایت اور اس کی مہربانی کی بہت ساری علامتیں ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر نعمتوں کی بارش برساتا ہے، اور اتنی نعمتیں ہیں انسانوں کے اوپر کہ اگر اس کو شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں خود ارشاد گرامی ہے اللہ تعالیٰ کا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اور گننا چاہو تو یہ تمہاری طاقت اور قوت سے باہر ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور قرآن و حدیث میں جگہ جگہ مختلف مقامات پر ان نعمتوں کی نشاندہی بھی فرمائی ہے کہ دیکھو ہم نے فلاں 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 نعمتیں تمہیں دی ہیں، اور یہ سب نعمتیں عطا فرما کر قرآن کریم کی ایک صورت میں تو 31 مرتبہ اس بات کو دہرا دیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں ایک مستقل عدالت اور ایک مستقل بینچ جس کو ہم کہتے ہیں ایسی لگے گی جس میں صرف اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے یہ نعمتیں تمہیں دی اور تم نے ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا۔ ایک جگہ فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الماء البارد، قیامت میں اللہ کی نعمتوں میں سب سے پہلے ٹھنڈے پانی کے گلاس کا حساب ہوگا کہ ہم نے سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی دیا تھا، تم نے اس کا کیا شکر ادا کیا۔ بہرحال اللہ کی بہت نعمتیں ہیں جو انسان پر ہر لمحہ، ہر آن، ہر صبح، ہر شام، ہر دن برستی رہتی ہے۔ ایک حدیث میں 4 نعمتوں کی طرف خاص نشاندہی فرمائی ہے۔ فرمایا گیا جس کو اللہ نے 4 نعمتیں دے دیں، دین اور دنیا کی ساری نعمتیں اسے مل گئیں۔ فرمایا نمبر 1 ذکر کرنے والی زبان، دوسرے شکر کرنے والا دل، اور تیسرے محنت اور مشقت برداشت کرنے والا جسم، اور چوتھے فرمایا نیک بیوی جو خاوند کے مال میں اور اپنے نفس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے۔ فرمایا یہ 4 نعمتیں جسے مل گئیں اس کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب ہو گئیں۔ ذکر، یہ اللہ کے نام لینے کو ہم لوگ کہتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا اللہ کے ذکر اور اللہ کے نام کی برکت سے ہی قائم ہے۔
جب دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو ساری دنیا ختم کر دی جائے گی. تو اللہ کا نام سب سے زیادہ قیمتی ہے. سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہوائی تخت پر اڑ رہے تھے. اس زمانے کا وہ راکٹ یا ہوائی جہاز تھا جس کی برق رفتاری کا عالم یہ تھا غدوها شہر ورواحها شہر. ایک صبح یا ایک شام میں اتنی لمبی مسافت طے کر لیا کرتا تھا جتنا کہ زمین پر چل کر آدمی ایک مہینے میں پہنچتا ہے. ایک اللہ کے بندے نے ہوائی تخت کو دیکھ کر فرمایا سبحان اللہ، سلیمان ابن داؤد کو اللہ تعالیٰ نے کیسی حکومت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی یہ آواز وحی کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی. آپ نے فرمایا مسلمان کے اعمال نامے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلیمان ابن داؤد کی پوری حکومت اور سلطنت سے زیادہ بڑھ کر ہے. اس لیے کہ یہ سب سلطنت، لاہ و لشکر، مال و دولت سب ختم ہو جائے گا ایک دن، لیکن سبحان اللہ کا ثواب ہمیشہ باقی رہے گا. اس لیے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت. اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے اور اس کی ایک حد بھی متعین کی ہے. جیسے نماز سب سے بڑا عمل ہے، اس کا وقت بھی طے ہے اور اس کی حد بھی طے ہے کہ آدمی بے وقت نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. فجر کے وقت میں پڑھنا ہے، ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں. پھر ایک حد متعین کر دی ہے کہ فجر میں 2 ہی رکعت پڑھی جائیں گی فرض کی، ظہر میں 4 ہی پڑھی جائیں گی، مغرب میں 3 ہی پڑھی جائیں گی. ایک حد متعین کر دی، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ. 4 کی 3 اور 3 کی اور 4 کی 5 بھی نہیں. تو ایک وقت بھی متعین کیا ہے اور ایک حد بھی متعین کی. روزے کا وقت متعین کیا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کہ یہ وقت ہے، اور اس کی حد ہے کہ سحری کھاؤ روزہ شروع کرنے سے پہلے، اور جب تمہارا روزہ پورا ہو جائے تو افطار کرو. لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں تو صاف اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، تم اللہ کا ذکر اور اللہ کو خوب یاد کیا کرو، خوب یاد کیا کرو. نہ اس کی کوئی حد متعین کی ہے اور نہ اس کا کوئی وقت متعین کیا ہے، بلکہ تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی ہر حال میں گویا اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ تعریف کی ہے اللہ نے. تو ذکر اور اللہ کا نام یہ اتنا عمومی اللہ نے، جس طرح انسان کی زندگی بلکہ ہر جاندار کی زندگی کا سامان پانی کو قرار دیا ہے، اور قرآن کریم میں اعلان کیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو زندگی پانی کی برکت سے بخشی ہے. زمین پر پانی گرتا ہے تو بنجر زمین لہلہاتا باغ بن جاتی ہے. بارش کے زمانے میں پہاڑ تک ہرے ہو جاتے ہیں. زمین کا واٹر لیول اوپر آ جاتا ہے. جو کنویں خشک ہو جاتے ہیں ان کنووں کے اندر پانی آ جاتا ہے.
ندیاں اور نہریں اور تالاب جو خشک ہو جاتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں. انسان اور ہر جاندار کی ضرورت کو پانی قرار دیا کہ دنیا میں کسی بھی کونے کا انسان ہو وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ہمارے یہاں روٹی نہیں کھائی جاتی، ہمارے یہاں چاول کھائے جاتے ہیں، یا کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ہمارے یہاں روٹی کھائی جاتی ہے، چاول نہیں کھائے جاتے، لیکن دنیا کا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہاں پانی نہیں پیا جاتا. کسی بھی دنیا میں کونے کا رہنے والا یا پانی استعمال نہیں کیا. جس طرح پانی کو عمومیت اللہ نے دی ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے نام اور اپنے ذکر کو بالکل عمومیت دی ہے. جو چاہے جب چاہے اور جتنا چاہے ہمارا نام لے. بلکہ ایک صحابی نے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آدمی کے مرنے کی سب سے اچھی حالت کون سی ہے؟ کہ آدمی کا انتقال ہو تو کس حال میں بہتر ہے کہ اس کا انتقال ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے مرنے کی سب سے اچھی حالت یہ ہے کہ اس کی زبان پر اللہ کا نام ہو اور اس کی روح دنیا سے اور اس کے جسم سے پرواز ہو رہی. یہ آدمی کے مرنے کی سب سے اچھی حالت. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں ہنستے ہوئے یعنی بہت خوشی خوشی داخل ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زبانیں اللہ کے نام سے تر و تازہ رہتی ہیں. دنیا میں سب سے بڑی دولت جس کی تلاش ہر انسان کو ہوتی ہے وہ سکون، اطمینان، ٹینشن سے آدمی اپنے آپ کو پاک صاف اور دور رکھنا چاہتا ہے، اور اسی کے لیے ساری دوڑ دھوپ، سکون کی زندگی آدمی چاہتا ہے. بعض لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، اور سکون کی تلاش سب کو ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم نے اپنے ذکر میں، اپنی یاد کے اندر دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون رکھا ہے. دلوں کا اطمینان اور دل کا سکون، کہ جو آدمی اپنے دل کو مطمئن رکھنا چاہے، اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہے، وہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے نام کے اور اپنے ذکر کے ثواب اور اجر بھی بہت زیادہ رکھے. روایتوں میں آتا ہے مسلمان اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ، تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر 500 سال تک تیز رفتار گھوڑا اس کی سایہ کے اندر دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہیں. یہ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا سوال ہے. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ الحمد للہ تملأ المیزان او تملأ ما بین السماء والارض، کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ اور ایک مرتبہ الحمدللہ جس ترازو کے اندر مسلمان کے اعمال قیامت میں تولے جائیں گے اس ترازو کے پلڑے کو بھر دیتا ہے. جس ترازو کا یہ عالم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ آپ مجھے اپنا نام ایسا مخصوص جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کیا کروں اور خاص مجھے ہی دیا گیا ہو، کسی اور کو نہ دیا گیا ہو، آپ ایسا کوئی نام بتا دیں، اپنا ایسا کوئی ذکر بتا دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو. پھر پوچھا کہ میں تو کوئی مخصوص چیز چاہتا ہوں جو خاص میرے لیے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ
اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں ہوں اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ کلمہ جھک جائے اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ہلکے پڑ جائیں. تو جس ترازو کے پلڑے کے اندر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان آ سکتے ہوں اس ترازو کے پلڑے کو سبحان اللہ اور الحمدللہ بھر دیتے ہیں. کتنا بڑا اللہ کا نام ہوگا اور کتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ہوگا کہ اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے. پھر اللہ کے نزدیک اس کی یاد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اتنی محبوب ہے کہ جو اس میں جتنی کثرت کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا اتنا ہی محبوب بن جائے. روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ذوالبجادین، بہت بچپن کے اندر یتیم ہو گئے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، چچا کی کفالت میں تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں سنی، ایمان میں داخل ہو گئے. گھر کا ماحول بہت خراب تھا، بڑا سخت تھا، اپنے ایمان کو چھپایا، لیکن آخر ایک دن ظاہر ہونا ہی تھا. چچا کو پتہ لگ گیا کہ بھتیجا مسلمان ہو گیا ہے، ایمان میں داخل ہو گیا ہے. تو دو ہی شرط رکھی کہ اگر گھر رہنا ہے تو ایمان چھوڑنا ہوگا اور اگر ایمان پر رہنا ہے تو گھر چھوڑنا ہوگا. عبداللہ کہنے لگے کہ یہ تو ممکن ہے کہ گھر چھوڑ دوں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان چھوڑ. ایسا نہیں ہو سکتا. گھر چھوڑنا ممکن ہے، ایمان چھوڑنا ممکن ہے. چچا نے کہا اگر بات یہ ہے تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے تک اتار لیے اور بالکل برہنہ کر دیا. ماں کو پتہ چلا کہ چچا نے سب کچھ لے لیا اور چھین لیا تو اپنی ایک چادر دی جس کے دو ٹکڑے کر کر انہوں نے احرام کی طرح ایک اوپر اوڑھی اور ایک لنگی کی جگہ باندھ لی. گھر سے نکال دیا تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے. مسجد نبوی میں جا کر اللہ کے نبی کو اپنا پورا واقعہ سنایا، کیوں آیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم یہاں اصحاب صفہ میں داخل ہو جاؤ، جہاں اور صحابہ رہتے ہیں تم یہیں پر رہو. یہ مسجد نبوی میں رہتے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحتوں کو سنتے، دین سیکھتے، اس پر عمل کرتے. اور ایک بہت بڑا عمل یہ تھا کہ اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے کیا کرتے اور اتنے والہانہ انداز میں اللہ کا نام لیتے تھے کہ کبھی کبھی اللہ کا ذکر کرتے کرتے ان کی آواز بلند ہو جاتی. حضرت عمر ان کی آواز سنتے تو ڈانٹ کر یہ کہتے کہ خاموش، آہستہ کرو. اور اللہ کے نبی سے کہتے اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی کوئی ریاکار اور دکھاوے کا ذکر کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر کو ڈانٹ کر فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ، یہ اللہ کا ذکر دکھاوے کے لیے نہیں کرتا ہے بلکہ یہ اواہین میں سے ہے، یہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہے، اس کو منع مت نہیں کیا. اللہ کے نبی تبوک کے سفر میں گئے، ساتھ لے گئے، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا تبوک کے سفر میں رات کا وقت ہے اور چراغ جل رہا ہے دور. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے جا کر دیکھا کہ آخر یہ چراغ کیسا جل رہا ہے. تو جا کر کیا منظر دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک قبر ہے اس میں اترے ہوئے ہیں. عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے. ابو بکر عمر قبر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی خود قبر کے اندر سے یہ کہہ رہے ہیں لاؤ اپنے بھائی کو مجھے پکڑا دو. اور حضرت ابو بکر اور عمر نے ان کا جنازہ قبر میں اللہ کے نبی کو پکڑایا. آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو دفن فرمایا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے اس منظر کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کاش یہ جنازہ میرا ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ اللہ کا نام کثرت سے لینے کا اجر
اور اللہ کا نام کثرت سے لینے کا ثواب تھا کہ اللہ نے یہ دولت نصیب فرمائی۔ اس لیے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اصل یہ ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے پورے جسم کو اللہ کی اطاعت میں آدمی مشغول رکھے، اس کا نام اللہ کا ذکر ہے۔ ہر موقع کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی ہر موقع کی فرما برداری یہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی اطاعت میں آتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کل مطیع ذاکر، اللہ کی ہر اطاعت کرنے والا اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ پوچھا گیا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے۔ اس لیے مسلمان کی مسلمانی شان یہ ہے کہ اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دوسری بڑی نعمت ہے شکر، کہ آدمی اپنے دل سے ہمیشہ شکر گزار رہے اللہ۔ یہ نہیں کہ جتنا اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے آدمی اتنا ہی ناشکری پر لگا ہوا ہے کہ جی کیا حال ہے، کہ جی کیا پوچھتے ہو، بہت پریشان ہے۔ یہ آج کل عام جملہ ہو گیا کہ جی کیا پوچھو بھائی کام دھندا کیسا ہے، کہ ارے کچھ پوچھو مت، آج کل تو بڑی مندی چل رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے مال ہی نہیں بک رہا، کوئی کہہ رہا ہے پیمنٹ نہیں آ رہا، کوئی کہہ رہا ہے مال اٹکا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے پیسے لے رکھے، مال لے رکھا ہے، لوگ پیسے نہیں دے رہے ہیں۔ یعنی آدمی کی زبان پر شکر کے الفاظ بہت کم آتے ہیں، حالانکہ ہر حال میں اللہ کا شکر، اور یہ سب آدمی کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اچھائی بھی اور برائی بھی ہمارا ایمان ہے۔ جن 7 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ہے ان میں سے ایک چیز ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی بری تقدیر پر اس بات کا یقین کرنا اور ایمان لانا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوتے ہیں ایسے آدمی سے۔ فرمایا من لم یرضى علی قضائی فلیلتمس ربا غیری، جو میری لکھی ہوئی تقدیر پر راضی نہ ہو اس کو چاہیے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ اتنی سبدان تو آدمی ہر حال میں جس طرح زبان سے ذکر کرے اسی طرح ہمارا دل ہمیشہ اللہ کے شکر میں مشغول ہے۔ آدمی ہمیشہ زبان سے بھی اور دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو چپل نہیں تھی پیر کے اندر، تو دل میں خیال آ گیا کہ اللہ میں تیری نظر میں اتنا زیادہ کمزور اور گر گیا کہ تو نے مجھے چپل سے بھی محروم کر دیا، آج میرے پیر میں جوتا تک نہیں ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں کہ خرید سکوں۔ تھوڑے دور ہی ننگے پیر گئے تھے کہ ایک آدمی کو دیکھا تو اس کے دونوں پیر نہیں تھے، بس وہیں فوری طور پر ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے تیری ناشکری کر کے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے چپل نہیں دی، اس آدمی کے پاس تو پیر نہیں ہیں، تو نے مجھے پیر تو دے رکھے ہیں، میرے پیر تو سلامت ہیں، بات اتنی سی تو ہے کہ چپل نہیں ہے میرے پاس، اس بیچارے کے پاس تو پیر ہی نہیں۔ اس لیے دنیا میں آدمی کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دیکھے جو ہاتھ سے اور پیر سے اور آنکھوں سے معذور ہیں، تاکہ ان اعضاء پر اللہ کی ان نعمتوں کا شکر پیدا ہو۔ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے جسم کی صحت عطا فرما رکھی ہے۔ اسی طرح فرمایا مشقت برداشت کرنے والا جسم۔ آج دنیا کے وسائل نے اور دنیا کے اسباب نے ہمیں الول بنا دیا۔ معمولی چیزیں آدمی سوچتا ہے کہ کوئی دوسرا کر لے، گاڑی پر چلے جاؤں، موٹر میں چلے جاؤں، آدمی خود محنت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، مشقت برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، اٹھ کر کہتے ہیں پھلی پھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کیا مقام آپ کا، کیا درجہ آپ کا، اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ، لیکن آپ محنت اور مشقت کے کاموں میں اپنے آپ کو اتنا آگے رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں شور ہوا
صحابہ سوچنے لگے کسی دشمن نے حملہ کر دیا، کائے کا شور ہے، چلو دیکھا جائے۔ صحابہ تیاری کرنے لگے اور تیاری کر کے کہ دیکھیں کیا بات ہے، مدینے میں کیسا شور ہے۔ جب صحابہ باہر نکلے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آتے دیکھا گھوڑے پر سوار۔ آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی ہم نے شور سنا تو ہم نے سوچا کہ مدینے پر آخر کسی دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ آپ نے فرمایا بے فکر رہو، میں مدینے کے چاروں سرحدوں پر ہو کر آیا ہوں، کوئی حملہ نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے، آرام سے اپنے گھر پر۔ صحابہ سوچ رہے ہیں اور اللہ کے نبی جا کر مدینے کی چاروں سمتیں جا کر دیکھ بھی آئے کہ کوئی کیا بات ہے۔ مشقت کے کام، فرمایا نعمت ہے مشقت برداشت کرنے والا جسم، محنتی بدن، کہ آدمی محنت کے کاموں سے اور مشقت کے کاموں سے کبھی جی نہ چھڑائے۔ فرمایا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح آخری فرمایا چوتھی چیز، نیک بیوی اللہ کسی کو دے دے کہ اگر شوہر جائے تو اس کے مال میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے، شوہر کے مال کو بڑی بے دردی کے ساتھ استعمال نہ کرے، بلکہ اس کا درد ہو کہ میرے شوہر کا بڑی محنت سے گاڑے پسینے کی کمائی ہے، اس کو کہیں مجھے بیجا خرچ نہیں کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور جہاں خرچ کرنا ہے اور جتنا خرچ کرنا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اور اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ اپنے نفس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر تو باہر جائے کام پر اور یہ کسی دوسرے سے باتیں کرنے لگ جائے۔ آج بہت شکایتیں ہیں سوائے صرف اس بات کی کہ شوہر آ کر شکایت کرتے ہیں، صاحب ہم نے تو بڑا نیک گھرانہ دیکھ کر شادی کری تھی، ہمیں کیا پتا تھا، ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، 2 مہینہ ہوا ہے شادی ہوئے، ہم تو چلے جاتے ہیں اپنے کام پر، اپنی دکان پر، اپنے کارخانے پر، پتہ لگتا ہے کہ ہماری بیگم صاحبہ تو جانے کس سے باتیں کرتی، ان کا فون چیک کیا تو ان کے فون پر دوسرے کے نمبر نکلے، یہاں تک کہ رشتے ٹوٹنے کی نوبت آ جاتی ہے اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ شوہر کے سلسلے میں بڑی، جو شوہر کی امانت ہوتی ہے بیوی، آدمی اور عورت جو ہے وہ اس طرح خیانت کرے اپنے نفس کے سلسلے کے اندر، یہ بہت بڑی بے دیانتی ہے اور بہت بڑی خیانت ہے اپنے شوہر کے حق کے اندر، کہ اس کا پورا جسم اس کے شوہر کی امانت ہے، اس امانت کے اندر اگر خیانت عورت کر رہی ہے تو اللہ کی نظر میں سب سے بڑی مجرم ہے۔ ایسی عورتوں کو قیامت میں ایسی سزا دی جائے گی کہ ان کو آگ کے تندور میں ڈالا جائے گا اور ان کو جلایا جائے گا، اور جب وہ قریب ہوں گے نکلنے کے تو وہ آگ واپس نیچے چلی جائے گی، وہ آگ سے نکل نہیں سکیں گی ایسی عورتیں۔ خون اور پیپ پلایا جائے گا، حلال گوشت ایک طرف ہوگا، اس کی طرف وہ بڑھیں گے تو ان کو بڑھنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو حرام اور بدبودار اور سڑا ہوا گوشت آخرت میں اور برزخ میں کھلایا جائے گا۔ اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تم اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر تم وہاں گندگی میں اور حرام کی طرف متوجہ ہوئی تھی، اس لیے آج حلال گوشت چھوڑ کر تمہیں حرام اور بدبودار گوشت زبردستی کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ 4 نعمتیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور مشقت و محنت برداشت کرنے والا جسم، اور نیک بیوی جو شوہر کے مال میں اور اپنے نفس میں خیانت نہ کرے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔